من مکیہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں صحابہ کرام سے متعلقہ آیات کی تعداد 5 ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 7 تا 9 دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملین عرش جو ملائکہ ہیں ان کی دعا ہے اور وہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں، ہمارے حضرت علامہ اقبال کو علامہ اقبال کہنے کی بجائے ڈاکٹر اقبال کہتے تھے۔ بڑا پیارا لگتا تھا جب علامہ خالد محمود صاحب کہتے تھے ڈاکٹر اقبال۔ تو ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب دیکھیے گا ذرا حاملین عرش کی دعا کیا ہے اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، اس کے ارد گرد جو موجود ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے ہیں کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما، اور فرمایا کہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ وسعت كل شيء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، فرمایا اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے ان کی مغفرت فرما دے تو۔ واتبعوا سبیلک، توبہ کر لی، ساتھ یہ بھی ہے کہ تیرے رستے پہ چل پڑے وہ۔ واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور فرمایا انہیں دوزخ کے عذاب سے تو بچا لے۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ الحمدللہ اس وقت میں آج پہلی بار کلاس ہے لیکن سب کی حاضری ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب بھائیوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ جو تھوڑی بہت آمین۔ مشقت آتی ہے طلب علم کی راہ میں، حقیقت یہ ہے، میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ عطا کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا بہت آزماتے ہیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اور فرمایا وہ دعا کیا کرتے ہیں حاملین عرش جو ملائکہ ہے، اے ہمارے پروردگار داخل فرما ان کو جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جو جنتیں ہیں یعنی باغات ہیں، التی وعدتهم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ومن صلح من آبائہم، اور فرمایا اور ان لوگوں کو جو ان کے آبا میں سے صالح ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے آبا میں سے جو صحیح ہوں یا نیک ہوں، وہ ازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، اور ذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، انکا انت العزیز الحکیم، فرمایا صرف تیری ذات وہ ہے کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ آگے فرمایا وقہم السیئات، اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ اکبر۔ ومن تق السیئات، اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا کہ اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا۔ یومئذ، یہاں مراد یوم خاص الیوم ہے، قیامت کا دن۔ فرمایا فقد رحمتہ، اس کی تو موجیں ہو گئی، اس پر تو نے رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ تو صحابہ وہ ہیں کہ جن کے لیے فرشتے دعا گو رہتے ہیں۔
اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہے کہ فرشتے گاہے گاہے کبھی کبھی صحابہ کے خدام میں نظر آتے ہیں۔ میدان جنگ میں دیکھو تو فرشتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی اتباع اور پیروی میں لڑ رہے ہیں، ان کا تعاون اور ان کی نصرت کر رہے ہیں۔ واقعات بہت سارے ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ حضور کو ملنے آئے، بعض دیکھا کہ کوئی سفید کپڑوں میں ملبوس حضور کے پاس بیٹھا ہے، وہ صحابی چلے گئے کہ کوئی مہمان بیٹھا ہوگا، تو بعد میں آئے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ذر کے بارے میں بھی آتا ہے، اور دیگر حضرات واقعات ملتے ہیں۔ بعد میں جب وہ آئے تو حضور نے کہا کہ تم چلے گئے تھے، آ جاتے، تو کہا جی مہمان بیٹھا ہوتا، تو فرمایا وہ مہمان نہیں تھا، وہ جبریل امین بیٹھا تھا، اور تمہارا نام لے کر اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا فلاں ساتھی آیا ہے، آپ اس کو اللہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے سلام دے دیجئے۔ سبحان اللہ، تو صحابہ وہ ہیں کہ فرشتے جن کے لیے سلام لاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی اس دعا کے اولین مصداق بھی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ وہ تمام امت کے، چونکہ دیکھیے فرمایا انا لننصر رسولنا، اور یقین رکھو کہ ہم مدد کرتے ہیں کس کی؟ اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لانے والے ہیں، اپنے پیغمبروں کی بھی اور ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں دنیاوی زندگی میں۔ یوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی کریں گے، عطف ہے پچھلی بات پہ انا لننصر پہ، اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ تو اب آپ رسول کی مدد بھی کی ہے، تو آپ کے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کی مدد بھی کی ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آیت اظہار دین، ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اس موقع پر، تو اللہ نے کلمت اللہ ہی العلیٰ کے وعدے کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اور خلفائے راشدین کی مدد کی ہے، اور بڑی بڑی اس طرح کے جملے یاد رکھا کریں آپ کی گفتگو میں۔ اب ایک ہے کہ ہم اپنی عام گفتگو میں کہیں کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، صحابہ کی مدد اللہ کرتا ہے یا کی ہے۔ اب آپ بدر سنا رہے ہیں، احد کا واقعہ سنا رہے ہیں، فتح مکہ سنا رہے ہیں، تو اب ایک اپنی زبان میں کہہ دینا ہے، اور ایک بالکل اگر سیم اسی طرح ترجمہ بنتا ہے، آپ کے پاس قرآن کی آیت ہو تو وہ آیت آپ پڑھیں، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ایسی پڑھتے، میں نے اپنے دو اساتذہ میں سے حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی نور اللہ مرکزہ کیروڑ پکا والے، اور حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسا شغف قرآن کے ساتھ دیکھا کہ حافظ دونوں حضرات نہیں تھے، لیکن ادھر کوئی مضمون آیا، عام بات جو ہماری روزمرہ کے استعمال میں، اور ادھر وہ قرآن کی آیت اس پہ پڑھ دیتے اور بالکل وہ ترجمہ بنتا تھا۔ مثلا حضرت علامہ صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ یوم یرونہ بعیدا، کہا کہ لوگ دیکھو نا قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ اب یہ بات ہمارے یہاں عام ہوتی ہے، بھائی ہم نے سمجھ رکھا ہے مریں گے تو دیکھا جائے گا، اللہ کہتے ہیں قیامت قریب ہے، عام بات ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن فوراً حضرت نے کہا یوم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ فرماتے ہیں اس دن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دور ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا عبد المجید صاحب نور اللہ مرکزہ کے پاس میں حاضر ہوا، پشاور والا واقعہ ہوا تھا، یہ جو آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا، تو استاد جی نے فرمایا کہ مدارس نے استاد جی سے ایک عالم کی مضمون کی بات کی، میں نے کہا جی انہوں نے مضمون لکھا ہے کہ ہمیں خواہ مخواہ اپنی جگہ پہ کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ تو منافقوں کی حالت تھی کہ کہیں سے بھی کوئی
بات آئے تو وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے چیخیں مارنا شروع کر دیتے تھے. صحابہ کرام حوصلے سے ساری باتوں کا مقابلہ کرتے اور منافق اپنی جگہ پہ چیختے چلاتے رہتے، ڈر رہے ہوتے. اب یہ بات تو میں نے کر دی، یہ جوں بات کی تو سجی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم العدو. یحسبون، وہ گمان کر لیتے ہیں، خیال کر لیتے ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم العدو، وہ دشمن کی طرف سے کوئی بھی ایسی پریشانی آئے تو چیخ ان کی نکل جاتی ہے، ڈرنا یہ شروع کر دیتے ہیں اپنے. تو صحیح نے فرمایا جب ہم نے کیا نہیں ہے، مدارس والوں نے کیا نہیں ہے، تو ہمیں صفائیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اور بھی کوئی طبقہ دہشت گردی کا واقعہ ہو تو صفائی دیتا ہے؟ ہم سارے مولوی علماء مدارس والے صفائیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. بڑی پیاری بات کی. اب قرآن کی آیت سے فوراً استدلال کی. اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں بھی ایسا شغف نصیب فرمائے. دیکھیے بھائی آیت نمبر 60. یہ میں اکابر کی باتیں اس لیے سنا دیتا ہوں کہ میرے شیخ حضرت خاکوانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دامت برکاتہ عالیہ، اللہ کی ان پہ بہت رحمتیں ہوں اور اللہ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. حضرت خاکوانی صاحب جب بھی بیان کا حکم دیتے ہیں تو میں کوئی بڑوں کی بات سناتا ہوں، حضرت علامہ صاحب کی باتیں سناتا ہوں تو حضرت بہت خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بڑوں کی بات محفوظ رکھنا یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے اور اس کو آگے بتا دینا. آیت نمبر 60 دیکھیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. فرمایا تمہارے پروردگار نے کہا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہوگی، میری آنکھیں بھی کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ خراب ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کی بنیاد پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں. یستکبرون، تکبر کرتے ہیں وہ میری عبادت سے، تو مطلب یہی کہ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں تو سیدخلون جہنم داخرین، وہ داخل ہو کر مطلب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس آیت کے پہلے نصف کے اولین مخاطب کون ہیں؟ یہ جو پارہ نمبر 24 ہے، سورت حامیمہ سیدہ ہے. اس میں صحابہ کرام سے متعلقہ آیات کی تعداد 3 ہے. آیت نمبر 3 کو دیکھیے. کتاب فصلت آیاتہ، فرمایا عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے فصلت آیاتہ کہ جس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں آیات قرآن عربی لقوم یعلمون. ٹھیک ہے جی. جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو علم حاصل کرے اس کے لیے عربی قرآن کی ایسی یہ وہ کتاب ہے کہ فصلت آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہے اس میں. پھر آگے فرمایا کہ قرآن عربیہ، عربی قرآن کی صورت میں کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، جو قوم علم حاصل کرنا چاہتی ہے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے. تو لقوم یعلمون کا مصداق صحابہ کرام ہیں. آیت نمبر 8 دیکھیے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے شک اس آیت کے ولی مصداق صحابہ کرام ہیں. اگرچہ عام ہے اس کا مفہوم، لیکن اولین مصداق بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 30 تا 32. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. فرمایا دوسری طرف پیچھے کافروں کا ذکر ہو رہا تھا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ، التی کنتم توعدون، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. غور کیجئے گا، ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. کس کو؟ مومنین کو. وہی بات ہے نا
کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور وہی بات ہے کہ ومل وجب وہ کیا ہے، ان اللہ هو مولا هو جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور وہی بات ہے کہ کہ ایمدکم ربکم بخمسۃ آلاف بثلاثۃ آلاف بالف من الملائکۃ مردفین، یہ ساری باتیں کیا ہیں، فرشتوں کا اترنا، مدد کرنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فرشتے کیا کہیں گے جنتیوں کو، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے کیا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام بھی آ گیا قرآن میں۔ اچھا جی، وہ پہلے کا آیا ہوا ہے جی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا فرشتے کیا کہیں گے کہ تمہارے لیے ان میں وہ ہے جو کچھ تم چاہو، ٹھیک ہے نا جی، جو کچھ تم چاہو، جو تم طلب کرو گے وہی تمہارے لیے ہے جنت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ہی تمہارے لیے ہے جو تم منگوانا چاہو، پیچھے ہے جس کا دل چاہے وہ چیز تمہارے لیے، اور جو تم منگوانا چاہو وہ تمہارے لیے۔ اللہ نے صحابہ کرام خصوصاً غزوہ بدر کے شرکاء کو، اصحاب شرکاء بدر کو اللہ نے یہ دولت عطا کی، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، نزلا من غفور الرحیم، فرمایا کہ کی طرف سے پہلی میزبانی ہے، پہلی میزبانی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایمان پہ ڈٹنے والے اور اللہ کو رب کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو اگلی خوشخبریوں کے پہلے مصداق بھی وہی ہے میرے بھائیوں۔ اگلے جو ثمرات مرتب ہوئے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے ہیں۔ پہلا ثمرہ، پھر دوسرا ثمرہ۔ پہلا ثمرہ کیا ہے؟ فرشتے ان پہ اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ دوسرا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ تیسرا ثمرہ کیا ہے؟ وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ چوتھا ثمرہ کیا ہے؟ نحن اولیاءکم، فرشتے ان کو کہیں گے۔ اور پانچواں ثمرہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور چھٹا ثمرہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ساتواں ثمرہ کیا ہے؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ قربان صحابہ پہ ایک ایک آیت میں رب العالمین اس طرح ثمرات اور انعامات کی ان پہ بارش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا حالت ہوگی ان کی کہ جن کو خدا براہ راست خطاب کر کے یہ انعامات اور ثمرات یاد دلا رہا ہے، تو ان کے لیے موت کیسے تحفہ نہیں ہوتی ہوگی یارو، ان کے لیے کیسے اللہ کے لیے کٹنا مشکل ہوتا ہوگا، کتنے وہ خوش نصیب تھے، کتنا اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کسی عالم کی بات پہ اگر کوئی اخلاص دل سے کہے تو جان دینے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ خود کہہ رہا ہو اور یہ ثمرات گنوا رہا ہو تو پھر ڈٹ جانا کتنا آسان ہوگا، پھر قربانی دینا کتنا آسان ہوگا۔ تو کتنے وہ خوش نصیب تھے کہ رب العالمین نے جنہیں جان دینے جیسا مشکل کام بھی یہ نعمتیں خود سنا سنا کے بہت آسان کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان بشارات کے اولین مصداق حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق خلفائے راشدین ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ مہاجرین ٹھیک ہے نا جی، جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ ان ثمرات کے اولین مصداق ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ سے یہ بات شروع ہے۔ آیت نمبر 44 آیا ولو جعلناہ قرآن آجمیہ، اگر ہم اس قرآن کو عجمی بناتے تو لوگ کیا کہتے؟ لقالو، تو یہ لوگ کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئی؟ اعجمی و عربی، یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہے فرمایا کہہ دو هو للذین آمنوا ہدی و شفاء، سبحان اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے۔
والذین لا یؤمنون فی آذان وقر، اور فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، وقر ہے ان کے کانوں میں، آذان میں، وہو علیم عمی، اور فرمایا یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر! قرآن ان کے پاس موجود ہو تب بھی وہ بھٹکیں گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ ہدایت ایمان والوں کے لیے ہے، اور بعد میں ان ایمان والوں کے جو ایمان کا قائل ہے اس کے لیے قرآن ہدایت بنے گا، یاد رکھیے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور فرمایا ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ینادون من مکان بعید، مطلب اس سے کیا ہے؟ جہنم سے پکارا جا رہا ہے، وہاں بھی رب کے جو ٹھہرے ہوئے فرشتے ہیں وہ ان کو پکار رہے ہیں، اور جہنم خود بھی پکار رہی ہے۔ تو مومنین کون ہیں؟ قرآن جن کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ہیں۔ دیکھیے گا جی، سورۃ الشورى مکیہ، صحابہ کرام سے متعلقہ آیات کی تعداد اس میں تقریباً 12 بنتی ہے۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ جلدی یہ سورہ کریمہ ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے حضرت علامہ صاحب کے حوالے سے سبق کو دیکھیں گے۔ بہرحال دیکھیے جی، 18 تا 20، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے کی جلدی مچاتے ہیں قیامت پر، ٹھیک ہے جی، پیچھے ذکر چل رہا ہے۔ لا یؤمنون بها، تو عجلت کون کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے آنے پہ جلدی آ جائے؟ جو ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے سہمے رہتے ہیں۔ ویعلمون انہا الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے، ٹھیک ہے جی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، ارے جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ الا خبردار، ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، وہ گمراہی میں بہت آگے چلے گئے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اور فرمایا اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہو القوی العزیز، اور فرمایا وہی ہے جو قوت کا مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہو، ٹھیک ہے جی، فرمایا نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، زیادتی کریں گے، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے۔ اور فرمایا وہ من کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو فرمایا نوتی ہی منہا، ہم اسے دنیا میں سے ہی اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا ذکر کر کے یہاں بھی بتا دیا کہ قیامت پر ایمان لا، فرمایا کہ ان ظالموں کو آپ دیکھیں گے مشفقین مما کسبوا، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک مشفق ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی میرا مشفق ہے، مہربان ہے، اس وقت شفقت سے ہوتا ہے، لیکن مشفق کا دوسرا معنی بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ڈرنے والا ہو، مشفق۔ فرمایا مشفقین مما کسبوا، وہ ڈر رہے ہوں گے کس وجہ سے؟ جو انہوں نے کمائی کی ہوگی۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، ٹھیک ہے نا، وبال ان پر وہ سختی پڑ کر رہے گی۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے اور اعمال صالح کیے، ٹھیک ہے جی، وہ کس میں ہوں گے؟ فی روضات الجنات، وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، وہ باغات جو جس کو جنت کہا گیا ان کی کیاریوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، انہیں اپنے پروردگار کے پاس سے وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے پاس سے
ہے ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، ذالک هو الفضل الکبیر، اور فرمایا یہی بڑا فضل ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اے پیغمبر، کافروں سے آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علی اجرا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے، ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، جو شخص کوئی بھلائی کرے گا نا، کمائی کرے گا بھلائی کی، تو نزد له فیہا حسنا، ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ غفور شکور، یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ابھی مجھے پتا ہے آپ نے سحری کر رکھی ہے، آیت مودت القربہ آپ نے صرف عنوان یاد رکھنا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے، کیونکہ یہ مارکت الآراء قسم کی جو آیات ہیں ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ آیت مودت القربہ آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ ابھی میں کروں گا تو مجھے دوبارہ کرنی پڑے گی، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، تو دو چار آیات کا اور سن لیں، کیونکہ ادھر بھی پتہ چلا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، تو میرا بھی خیال اتنا ہی تھا، کیونکہ ابھی آپ نے آرام فرمانا ہوگا، اکثر دوست رات کو شاید سوتے نہیں ہوں گے، سوتے بھی ہوں گے تو رات تھوڑی سی تو ہے سونے کے لیے۔ 25-26 آیت نمبر دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نا اس کا پورا علم رکھتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا اور وہ ان کی دعا سنتا ہے، کن لوگوں کی؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ویزید من فضل، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، پہلے بھی آیات میں یہ گزر چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب اللہ کہہ رہا ہے زیادہ دیتا ہے تو جنت تو ضرور دے گا، اس سے زیادہ بھی عطا کرے گا، اور یہ بھی زیادہ عطا کرنا ہے، یہ بھی ویزید من فضلی کا حصہ ہے کہ آج تک دنیا میں ان کے زمزمے گونج رہے ہیں۔ جنت تو ہے ہی ہے نا، لیکن جو قیامت تک آنے والے مومنین کے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور ان کے زمزمے اور ان کے ترانے، اور ان پہ لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کے غلاموں کی حالت یہ ہے کہ انسان کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تو یہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیو، ان کے نام پہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ ہے، سڑکوں کے نام رکھیں گے، اپنی بچیوں کے نام رکھیں گے، ان کے ناموں پہ عمارتیں، مسجدیں، یہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا ہے؟ اپنے باپ کے لیے کوئی مرنا شاید اس طرح گوارا نہ کرے، اپنی ماں کے لیے آپ دیکھ لیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت سید اولیاء شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے کہ تم نے اگر عائشہ صدیقہ کو گالی نکالنی ہے، گالی نکال کر ہی تمہاری بڑاس اگر نکلتی ہے اور تمہارا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میں اپنی ماں بہن بیٹی کا نام بتا دیتا ہوں، اس کو گالی نکال لو، عائشہ صدیقہ کو گالی نہیں نکالنے دوں گا، یہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور فرمایا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں سیئات کو معاف کرنے کا حکم دے دیا ہے، انعام بتا دیا ہے، تو اب بدبخت ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ٹھیک ہے جی، ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرے اور زمانے جاہلیت کی باتوں کو سامنے لا کر صحابہ پر اعتراض کرے تو وہ خدا پر اعتراض کر رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 36 تا 39 دیکھیے، فرمایا فما اوتی تم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی، فما اوتی تم من شیء، کوئی بھی چیز دی گئی، فمتاع الحیات الدنیا، تو فرمایا وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، وہ متاع ہے، وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ کیا ہے؟ خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے، بہتر اور پائیدار باقی رہنے والا ہے، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، اللہ اکبر، اور اپنے وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسے کا لفظ یہاں کیوں لایا؟ توکل کا
کہ رب نے جب وعدہ کر دیا تو انہیں یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں عطا کرے گا. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور فرمایا اور جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کبائر الاسم والفواحش. تو فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، فرمایا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کرتے ہیں، یا نہیں کریں گے بلکہ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی ہے، وامرہم شورا بینہم، اور فرمایا ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ صحابہ کی شان ہے. تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور فرمایا جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم ينتصرون، وہ دفاع کرتے ہیں. یہ شان کس کی ہے؟ خلفائے راشدین کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے دیکھیے، بس ایک آیت کریمہ اور یہ والی دیکھ لیں، آیت نمبر 52. ٹھیک ہے، حضرت علامہ صاحب والا سبق بھی انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں پڑھ لیں گے، چونکہ ابھی اس وقت اتنا لمبا سبق ویسے بھی اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی، آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے. وحی کی ہے تمہاری طرف روح اپنے حکم میں سے. اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا آپ کہ یہ امر ربی ہے. تو فرمایا اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے. تو فرمایا ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے. اب جو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے اور عالم ما کان ما یکون تھے، اور اللہ کے بتائے بغیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب جاننا یہ ان کی ذاتی خصوصیت تھی. اللہ کو درمیان میں بعض لوگ نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا پھر مطلب کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں نہ آپ کو یہ پتا تھا، نہ اس کا آپ کو معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے. ٹھیک ہے، نادی بھی من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور فرمایا اور بے شک، یعنی کوئی شک نہیں اس میں کہ آپ لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ہدایت کر رہے ہیں، سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو حضور نے سیدھا راستہ کن کو دکھایا ہے؟ کہ کون آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کون آپ کے ساتھ چلتے تھے، راستے میں کون ہوتے تھے، میدانوں میں کون ہوتے تھے، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی کون تھے. جب صحابہ کرام تھے تو ہدایت پر تھے نا بھائی. جب خدا کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ٹھیک ہے جی. اس سے ایک بات پتہ چلی جو حضرت علامہ صاحب کا مضمون تھا سبق کا، بس قدرتی بات ادھر آ کے ختم ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ میں میچ کرتا ہوں کہ قرآن یہ روح کائنات ہے. اگر پوری کائنات مادہ ہے تو قرآن کیا ہے؟ روح ہے. اور اصل روح ہوتی ہے، جسم نہیں ہوتا. اصل اس کے اندر جو جان کام کر رہی ہے اسی کو روح کہتے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنے حکم سے ایک روح بطور وہی نازل کی ہے. آپ نے اس کو ذرا انڈر لائن کر لینا ہے، بلکہ چلو میں ہی سبق کے بعد لگا لیتا ہوں کیونکہ میرا کام ہے، یہ آپ کا بھی بنتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ روح کائنات ہے. قرآن کیا ہے؟ روح کائنات ہے. اور باقی کائنات جو نظر آ رہا ہے یہ جسم ہے. تو جسم اصل ہوتا ہے یا روح اصل ہوتی ہے؟ روح اصل ہوتی ہے. باقی پھر انشاءاللہ حضرت کا سبق بھی، اور آگے جو سورہ کون سی ہے جی؟ سورۃ الزخرف، پارہ الیہ یرد، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں آیات کی تعداد 8 ہوگی، اور پھر ہم انشاءاللہ زخرف کے بعد اس میں آئیں گے جی. ہاں، 8 تعداد زخرف کے بعد آئے گی جو ہے وہ دخان، اس میں 7 تعداد ہوگی. بہرحال مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اب ہم دو پاروں کی آیات بھی پڑھ لیں گے ایک نشست میں، تھوڑا ہی کام رہ گیا تاکہ یہ
پورا ہو جائے دور تفسیر آیات الصحابہ، یہ ایک پہلا نقش تھا۔ آپ یقین جانیں کہ آن لائن بیٹھ کر اس طرح کرنا آپ کے تعاون کے بغیر شاید مشکل تھا۔ اللہ کے فضل کے بعد آپ کا اس میں شوق رہا، تب ہم نے یہ منزلیں طے کی ہیں۔ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آرام کیجئے، لمبی باتیں پھر انشاءاللہ کر لیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔